بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. صلوات پڑھیں محمد وعلى پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شعور کی منزلوں پر فکر کی، تعقل و تفہم و تدبر و تفکر کی اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ جہاں ہم 1400 برس سے پوری دنیا سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کہہ بھی رہے ہیں اور اعلان کر بھی رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اتنا ذوق سلیم اور اعلیٰ ذوق عنایت فرمایا ہے کہ ہم مسند رسول پر بھی کسی علی کو ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ مسند رسول بھی بہت اعلیٰ مسند ہے، مسند رسول بھی بہت بلند مسند ہے اور بلندی پر بلند ہی جچتا ہے. اس لیے کہ بلندی پر چونکہ بلند جچتا ہے تو اس لیے ہم نے اپنے ذوق کو اتنا سلیم بنایا ہوا ہے کہ ہم چونکہ یہ بات جانتے ہیں کہ علم کی مجسم منزل کا نام ہے اللہ، علم کی تجسیم کا نام ہے اللہ، علم کی ذات کا نام ہے اللہ. تو آسمانوں پر اگر کوئی علیم ہے اور یقیناً ہے، آسمانوں پر علیم ہے تو علی اعلیٰ ہے، اور اسی علی اعلیٰ نے زمین پر جسے علیم کہا ہے اسے ہم علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کیا کہنا ہے ماشاءاللہ. یہ سارے قدرت کے ارشادات ہیں، یہ سارے قدرت کے بیانات ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم 1400 برس سے ہم نے کوئی علی اپنی مرضی سے تراش لیا ہے.
اور ہم اسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. امت اصل میں ہمارے مطمع نظر کو اب تک سمجھی نہیں. امت اصل میں ہمارے ہدف عمل کو اب تک سمجھی نہیں. ہم 1400 برس سے صرف اور صرف ایک ہستی کو جانتے ہیں اور اس ہستی کا نام ہے مصطفیٰ. ادھر سلامت رہے. ہم صرف ایک ہستی کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کا نام ہے مصطفیٰ. اور اس مصطفیٰ نے جو کہا ہم اسی پر عمل کرنے کو اپنا دین سمجھتے ہیں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مصطفیٰ کچھ دے اور ہم نہ لیں. اور ہم یہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ مصطفیٰ کسی چیز سے روکے اور ہم اس چیز کو لے لیں. یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمیں مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ ہے. ہمیں مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ ہے اور اللہ کا وجود ہے. وہی سب سے قدیم ہے، وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اسی مصطفیٰ نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا. اور آج بھی اگر کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی عالم، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی کچھ بھی ہے، وہ اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ مصطفیٰ کے کہنے پر کر رہا ہے. نہیں تو آج تک کسی بارش کو اللہ نے یہ بتایا نہیں کہ میں ہوں. کسی مولوی سے آج تک اللہ مخاطب نہیں ہوا. کسی عالم و عالم سے اللہ آج تک مخاطب نہیں ہوا کہ ہمیں دلیل دی جائے کہ اللہ ہے. میں اگر کسی عالم سے دلیل مانوں کہ مجھے دلائل چاہیے کہ بتائیے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو وہ سینکڑوں دلائل اسی دنیا کے حوالے سے رکھ دے گا. اسی دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، کوئی خالق ہے، کوئی خالق ہے، کوئی تخلیق کرنے والا ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی مخلوق کو ایجاد کرنے والا ہے. سینکڑوں آپ مثالیں دیتے چلے جائیں گے. تو یہ مثالیں وہی ہیں کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. لیکن جب آپ ملحدین کی طرف جاتے ہیں، جب آپ ایتھیسٹ کی طرف جاتے ہیں، تو ایتھیسٹ کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کی مثال نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کا اللہ آپ کے کہنے کے مطابق اس دنیا کے زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس سے پرے ہے اور وہ کسی ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ دلیل دو کہ جہاں ٹائم اور اسپیس نہ ہو، مجھے مابعد الطبیعات دنیا میں لے جاؤ. تو کہاں سے کوئی مولوی ایسی دلیل لائے گا؟ کہاں آپ میٹا فزیکل کوئی دلیل لے کے آئیں گے؟ کہاں آپ مابعد الطبیعات کوئی دلیل لائیں گے؟ اس لیے کہ مابعد الطبیعات وہ عالم ہے کہ جو دکھائی ہی نہیں دیتا، جو دکھائی ہی نہیں دیتا. مابعد الطبیعات یعنی نان فزیکل عالم، یعنی ایسا عالم کہ جو دکھائی نہ دے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خدا دکھائی نہیں دیتا تو وہ مابعد الطبیعات عالم میں ہے، اس عالم میں ہے، اس دنیا میں ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی. تو جب دکھائی ہی نہیں دیتی تو کوئی ایسی شے کہ جو دکھائی نہ دے رہی ہو، وہ انسان کیسے اس شے کے بارے میں دلیل لائے کہ جو انسان رؤیت کا محتاج ہو، جو انسان مشاہدے کا محتاج ہو، جو انسان اس بات کا محتاج ہو کہ جب تک دکھائی نہ دے میں کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا. تو کہاں سے کوئی مولوی دلیل لائے؟ مولوی کو تو یہی نہیں پتا کہ میٹا فزیکل ورلڈ کیا ہوگا. جہاں سے باتیں ہو رہی ہیں ایتھیزم جہاں سے چل رہا ہے کہ بھائی یہ مابعد الطبیعات دنیا کیا ہوتی ہے، غیر مرئی عالم کیا ہوتا ہے. تو یہی سے ہمیں بات سمجھانے کا موقع مل جاتا. اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اسی فزیکل ورلڈ میں ہی میٹا فزیکل ورلڈ بھی ہے. چلیے میں ہٹا دیتا ہوں بات کو، صرف بات آگے تو عرض کر رہا ہوں، مجھے اپنے موضوع پہ واپس آنا ہے. اسی دنیا میں طبیعاتی دنیا بھی ہے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی دنیا بھی ہے. اب آپ بتائیے جا کے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو بیٹھے سائنس وائنس پڑھے ہوئے ہیں، ان سے آپ کہیے گا کہ کم از کم تم اس بات کا تو اقرار کرتے ہو کہ جیسے انسان ہے ویسے جنات کا وجود بھی ہے. کیا کہنے تو سمجھ کے میرا سلام ہے، اسی بات سے سمجھ کے میرا سلام ہے، لیکن بات نہیں پہنچی میں ان تک پہنچاتا ہوں کہ جنات کے وجود کے سب مقر ہیں، سب اقرار کرتے ہیں کہ جنات بھی ہے، جنات بھی ہے، جنات بھی ہیں. تو جناب جنات نظر نہیں آتے اور ہیں. اس کا مطلب ہے اسی دنیا میں ایک عالم ایسا ہے کہ جس عالم میں رہنے والے جنات نظر نہیں آتے اور ان جنات کا خالق کیسے نظر آتا ہے؟ کیا کہنے ماشاءاللہ. یعنی اسی عالم میں ایک غیر مرئی عالم ہے.
मैंने कोई बात अभी कही नहीं है, ये एक अलग मौजू है, इस पर मैं फैसला बाद में पूरी तकरीर कर चुका, एथिज्म और तौहीद के मौजू पर मैं सिर्फ गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मैंने कोई मुनाजरा मुबाहिसा नहीं छेड़ा है कि इसको कोई दलील बना ले। अगर दलील चाहिए तो इस पर पूरी बहस भी हो सकती है, इस पर पूरी बात भी हो सकती है कि कहाँ से बिग बैंग शुरू हुआ और कहाँ से क्या बातें हुई। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दलील कोई नहीं है। अल्लाह को साबित करने की दलील क्या है? दलील क्या है? यानी उनके पास अल्लाह को साबित न करने की दलील है, और आप कहते हैं कि हम अल्लाह को कैसे साबित करें। तो देखिए, सिवाय एक बात के और 10,000 बातें हैं जो उसमें बात की जा सकती है, लेकिन अगर विद इन द इस्लामिक सर्कल हम अपने ही दीनी दायरे में अगर बात करें तो सिर्फ एक बात है जो इंसानी हदों तक मैं कह रहा हूं, और अभी मैं अली की हद तक बाद में जाऊंगा। अभी मैं अपनी हद तक बात कह रहा हूं कि हमारे पास सिर्फ एक दलील है मुसलमानों के पास, और वो ये है कि कायनात के सबसे ज्यादा सच्चे इंसान ने कहा कि अल्लाह है तो अल्लाह है। कायनात के सबसे ज्यादा सच्चे इंसान ने कहा कि अल्लाह है, वो इंसान के जिसे काफिर जैसे झूठे भी सादिक मान रहे थे, जिन्हें कुफारे अरब ने भी कहा कि आप झूठ नहीं बोलते, आप सच बोलते हैं। तो एक दलील तो ये हो गई कि मुस्तफा ने कहा कि है तो है। हमारा ईमान तो यही है जो मैंने कहा कि हमारा हदफ नजर सिर्फ ज़ाते मुस्तफा है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मुस्तफा ने क्या कहा। हमें नहीं पता अभी कि अली कौन है, ज़हरा कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है, अभी हम नहीं जानते। 5 मिनट बाद जान जाएंगे माशाअल्लाह, लेकिन अभी नहीं जानते। अभी सिर्फ हम ये जानते हैं कि मुस्तफा कौन है, और हमें मालूम है कि मुस्तफा अल्लाह का फरस्तादा नबी है, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है, अल्लाह का भेजी हुई शरीयत का बानी है, अल्लाह के अवामिर और नवाही को पहुंचाने वाला है। अल्लाह की आखिरी किताब उसी मुस्तफा पर नाजिल हुई, और उस मुस्तफा के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अल्लाह ने सिलसिले नबूवत उस पर खत्म कर दिया। यानी इतना सच्चा कि अब उसके बाद किसी सच्चे की जरूरत ही नहीं है, किसी नबी की जरूरत ही नहीं है कि सारा सच बोल के चले गए। वो सच जो पिछले दौर में रुका रहा, वो सच भी मुस्तफा बोल के चले गए। तो अब किसी नबी की जरूरत ही नहीं, नबूवत की जरूरत ही नहीं। अब कयामत तक नबूवत मुस्तफा ही चली। इस वक्त नबूवत मुस्तफा चल रही है, इसलिए कि हम कलमा मुस्तफा पढ़ रहे हैं। तो एक तो ये दलील हो गई कि ज़ाते मुस्तफा पर हमें यकीन है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अबू तालिब के भतीजे ने, अब्दुल्लाह के बेटे ने, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने, हाशिम के सगड़ पोते ने, इब्राहिम के सगड़ पोते ने, फखरे आदम ने और महबूब खुदा ने कहा है कि अल्लाह है, अल्लाह है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि वो है। बात क्या थी, मैं रोकता हूं आपको। देखिए, जहां पर इतने खुदा बना लिए गए, 365 खुदा, और हाथ से तराशे हुए खुदा, वो खुदा बोलते भी नहीं, वो खुदा चलते फिरते भी नहीं, वो किसी की इमदाद भी नहीं कर सकते, फैज रसा भी नहीं है। तो उस माहौल में एक घराना ऐसा बनी हाशिम का कि जहां से कोई साहिल खाली हाथ भी नहीं गया, जहां से कोई भूखा नहीं गया, जहां से कोई प्यासा नहीं गया, जहां से कोई बेलिबास नहीं गया, जहां से कोई जरूरतमंद अपनी जरूरत पूरी किए बगैर नहीं गया। फिर जिस घर के रहने वाले सब कह रहे हैं ये सच बोलते हैं, ये अमानतदार हैं, ये दयानतदार हैं, ये शरीफ हैं, ये शराब नहीं पीते, ये दीगर बुरे काम नहीं करते, ये सारी चीजें जिस घराने में मौजूद हो, तो क्या उस घराने का कोई एक फर्द ये नहीं सोच सकता था कि भाई बुत तो हाथ के बनाए हुए, तो मैं खुद ही खुदाई का ऐलान क्यों ना कर दूं? देखिए, मैंने बड़ी बात की है, इस बात को आपको महफूज करना चाहिए। यह भी हो सकता था कि मुस्तफा कहते थे मैं खुदा हूं, मुस्तफा कहते थे मैं खुदा हूं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं एक बात कह रहा हूं, एक आपके सामने मैंने थोड़ी सी एक इम्कान पर बात की है, कह सकते थे, लेकिन जो ये कह सकता था कि मैं खुदा हूं और ना कहे, इसका मतलब है कि कोई खुदा है। नारे हैदरी, इसका मतलब है कि कोई खुदा है। तो मुस्तफा ने बताया। अब ले जाइए अली का जुमला जो तौहीद की के सबसे बड़े मिनारे पर लिखा हुआ है। इससे बड़ा तौहीद का कोई जुमला अली के अलावा कह ना सका, और वही कह सकता था जो मुस्तफा का बराह रास्त शागिर्द हो, जिसने आंखों से रिसालत मुस्तफा में परवरिश पाई, वही कह सकता था। तो एक बार अली ने कहा
اور جیسے ہی میں پہلا لفظ کہوں گا آپ تک وہ جملے پہنچ جائیں گے. علی نے دعائے صباح میں ایک جملہ کہا اور اپنے خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ابھی روک رہا ہوں جملہ، میں تو وہ ہوں جسے دلیل چاہیے کہ مجھے خدا کے ہونے کی دلیل دو، مجھے خدا کے ہونے کی دلیل دو. وہ کہے یہ دلیل ہے، وہ کہے یہ دلیل ہے، وہ کہے کہ یہ سورج دلیل ہے، کوئی کہے کہ یہ چاند دلیل ہے، کوئی کہے کہ یہ ستارے دلیل ہیں، کوئی کہے یہ بھوکی ہوئی زمین دلیل ہے، کوئی کہے کہ یہ شامیانہ آسمان کا دلیل ہے، کوئی کہے یہ بہتی ہوئی آبشار دلیل ہے، کوئی کہے کہ یہ دریا دلیل ہے، کوئی کہے کہ یہ سمندر دلیل ہے، کوئی کہے کہ ہم خود دلیل ہیں اس کے ہونے کی. لیکن علی نے کہا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، کہا اے پروردگار اگر تیرے ہونے کی کوئی دلیل نہ بھی ہو تو علی تجھے ویسا ہی مانے گا جیسا ماننے کا حق ہے. کیا کہنا ہے، بے شک. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو اپنے ہونے کی خود سب سے بڑی دلیل ہے. کیا کہنا ہے. کون کہے گا یہ جملہ؟ آئے کوئی عالم اسلام میں ایسا شخص لے کے آئے کہ جس نے توحید کا یہ اتنا اہم ترین جملہ کہا ہو، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. یعنی علی نے یہ نہیں کہا اے وہ جو اپنی صفات سے ہی صفات پر دلیل رکھتا. علی نے کہا وہ جو اپنی ذات سے اپنی ذات پر دلیل رکھتا، جس کی ذات ہی اپنی ذات کی دلیل ہے. یعنی سب سے بڑی دلیل اللہ ہونے کی خود اللہ ہے. سب سے بڑی دلیل اللہ ہونے کی خود اللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس دلیل مجھے نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں چاہیے علی کو کہ علی سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل دو. کہا کہ اگر یہ میرا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اگر علی دلیل دینے لگ جائے، علی کے پاس سینکڑوں دلیلیں، ہزاروں دلیلیں، علی خود دلیل ہے. بڑی آسانی سے میں پیچھے والے حضرات بھی خاموش بیٹھے. علی تو اللہ کے ہونے کی خود دلیل ہے، اور جو اس دلیل کو نہ مانے وہ ذلیل ہے. علی تو سب سے بڑی آیت ہے، نشانی ہے اللہ کے ہونے کی. اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے آل محمد. اس لیے آیات اللہ کہا جاتا ہے آل محمد، کہ اللہ کے ہونے کی نشانیاں. آیات اللہ، اللہ کے ہونے کی نشانیاں. تو اگر علی بھی کہنے لگ جائیں یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل، تو ٹھیک ہے، علی نے دلیلیں دی ہیں، علی نے توحید پر بات کی ہے، اور علی نے توحید کے سوتے جو ہیں وہ مسجد کوفہ سے ابھارے ہیں کہ آج تک ان سوتوں سے پانی انسان پی رہا ہے. وہی چشمے جو توحید کے چشمے علی کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، آج وہی تبرک بٹ رہا ہے. آج وہی علی کے بتائے ہوئے توحید کے تمام معروضات پیش کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کو اللہ کہا جا رہا ہے، اور انہی دلیلوں کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ علی نے کس مقام پر کہا، علی نے کس مقام پر کہا کہ کوئی دلیل نہ ہو تب بھی میں تجھے اللہ مانوں گا. اور پھر وہ علی کا جملہ کہ لو کشف الغطا لما ازددت یقینا، پروردگار سارے حجابات ہٹتے چلے جائیں پھر بھی علی کا یقین جہاں ہے وہیں رہے گا. کیا کہنا ہے. سارے حجابات ہٹتے چلے جائیں لیکن علی کا یقین جہاں ہے وہیں رہے گا. علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ جملہ علی کا میں نے اب آخر میں لفظ استعمال کیا کہ لما ازددت یقینا، میرے لیے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر کوئی صاحب، بچوں کو سمجھانا، کوئی صاحب نقاب میں آ جائیں، چہرے پہ انہوں نے نقاب ڈالا ہوا ہے، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں، ماما ہے اور ابا پہنی ہوئی ہے، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں اور نقاب میں ہے، تو کوئی بچہ پوچھے یہ کون ہے، تو ان کے باپ کہیں گے کہ بھئی یہ ہمارے دوست ہیں زید صاحب. کہا میں زید صاحب کو تو دیکھا ہوا ہے میں نے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا. جب تک یہ نقاب نہیں ہٹے گا بچے کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جب چہرے سے نقاب ہٹے گی تو بچے کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا کہ ہاں بابا آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ وہی ہے. یعنی حجاب جو ہے یقین کو کم کرتا ہے، اور جب کشف حجاب ہوتا ہے تو یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو علی کہہ رہے ہیں کہ سارے حجابات ہٹ جائیں، علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علی اللہ کو ویسا ہی جانتا ہے جیسے اللہ خود اپنے کو جانتا ہے. بڑی آسانی سے آپ نے علی 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 علی. تو فرمائیے آپ کہ علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، جہاں علی کا یقین ہے وہی رہے گا. یعنی ہمارے یہاں ہر طلوع ہوتے ہوئے دن میں ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں مختلف مناظر کو دیکھتے جاتے ہیں، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے.
اب اگر میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں تو آپ سے بڑھ کر اس جملے کو کوئی قبول نہیں کر سکتا. عالم اسلام میں اتنا وزن نہیں ہے کہ اس جملے کو قبول کرے. اتنا وزنی نہیں ہے عالم اسلام. ہاں عالم ایمان میں اتنا وزن ہے وہ اس جملے کو قبول کر سکتا ہے. اب آپ نے مولانا کا جملہ سن لیا کہ لو کشف القتال لما ازدد، تو یقینا سارے حجابات ہٹتے چلے جائیں، علی کا یقین جہاں ہے وہیں رہے گا. وہ جو علی کا یقین توحید ہے، علی توحید پر ایسے یقین رکھتا ہے کہ جیسے یقین رکھنے کا حق ہے. تو اب قرآن کی ایک آیت ہے، اور آیت کیا ہے؟ سورہ مبارکہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ، کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ. کہا کہ ہر روز اس کی یعنی اللہ کی ایک نئی شان ہے. کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ، ہر روز اللہ کا ایک نیا جلوہ ہے، ہر روز اس کی ایک نئی تجلی ہے، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. تو اگر علی کا وہ جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ لما ازدد تو یقینا حجابات ہٹتے چلے جائیں، میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میرا یقین جہاں ہے وہی رہے گا. اس کا مطلب ہے، ایسے جملہ کہوں گا سمجھ جائیں تو بتا دیجیے گا، نہیں تو درود پڑھتا ہوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ کہ ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے، یہ ہمارے لیے تو ہے، علی کے لیے نہیں. اس لیے کہ پیغمبر کہہ چکے کہ علی اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے. یہ ہے وہ جملہ کہ جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف ذات مصطفیٰ کو جانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. اس لیے کہ مصطفیٰ کو ہمارے اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے اسے اتنی بھری پوری دنیا میں کروڑ ہا کھرب ہا اور کھرب انسانوں میں، کھرب مخلوقات میں، جہاں اس نے یوسف جیسے نہ معلوم کتنے خلق کر دیے، ان سب میں اس کو کہا میرا محبوب. مجھے اللہ کسی کو محبوب کہہ رہا ہے، یہ میرا محبوب ہے. تو اب لفظ تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو محبوب کہا، محبوب ہے، محبوب ہے، محبوب خدا، محبوب ربانی، محبوب ربانی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی پہلے یہ سمجھو کہ اللہ کون ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس کا محبوب کون ہے، پھر سمجھ میں آئے گا اس کا محبوب کون ہے. سمجھے آپ؟ میں سوچ رہا ہوں کہ مثال دوں یا نہیں دوں، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے کم ہی علم ہے میرا، تو شاید میں ایک ہلکی سی مثال دے دوں. میرے پاس ذہن میں مثال اگر کوئی اور بھی اعلیٰ آ گئی تو میں دے دوں گا. میں نے کہا اللہ کا محبوب، تو پہلے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. تو دیکھیے کوئی چلتا پھرتا انسان، اب میں کیا کروں کہ مجبوری ہے اس لیے کہ انسان ہر کوئی قابل عزت ہے، ہر انسان قابل احترام ہے. اسلام کی نگاہ میں ہر انسان قابل احترام ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ایک وہ ہے کہ جو گلی کوچے صاف کر رہا ہے، جس کو کچرا اٹھانے والا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہماری نگاہ قابل عزت ہے اس لیے کہ انسان ہے. تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ایک وہ ہے جو گلی کوچے میں کچرا اٹھا رہا ہے، اور وہ کسی کو اپنا محبوب، اپنی جان کہہ دے، اپنا محبوب کہہ دے، تو آپ کی نگاہ میں شاید اس کے محبوب کی اتنی ویلیو نہ ہو. اگر پریزیڈنٹ کہے کہ یہ صاحب میرے محبوب ہے، اگر پریزیڈنٹ کہے کہ یہ جو صاحب نہیں ہے میرے محبوب ہے، یا یہ میرا بیٹا میرا محبوب ہے، تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ محبوب کی ویلیو کیا ہے. اس لیے کہ کون کہہ رہا ہے کہ محبوب ہے، کون کہہ رہا ہے کہ محبوب ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو اس لیے اپنے جیسا کہہ رہے ہیں کہ اب تک اللہ کو نہیں سمجھے. سلامت رہے. مصطفیٰ کو اس لیے اپنے جیسا کہہ رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا محب ہے، جسے اللہ کہتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آئے. تو جب محب سمجھ میں آئے تو محبوب سمجھ میں آئے. کہ وہ اتنی بھری پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، 18,000 عالمین میں سب کو چھوڑ کے کہے کہ تو ہے میرا محبوب. تو اللہ کا ذوق تو سمجھو کہ ہر کسی کو محبوب بھی نہیں کہتا، چلتے پھرتے کو محبوب بھی نہیں کہتا. تو اب یہ تو بات آگے جملہ مدرجہ پلٹتا ہوں کہ ہماری نگاہ میں صرف ذات مصطفیٰ ہے. ہم صرف مصطفیٰ کو جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کیا کہا، مصطفیٰ نے کیا کیا، مصطفیٰ نے کس چیز سے منع کیا، مصطفیٰ نے کیا احکامات دیے، مصطفیٰ قرآن لائے،
ہم نے قبول کیا. مصطفیٰ تفسیر لائے, ہم نے قبول کیا. مصطفیٰ تنزیل لائے, ہم نے قبول کیا. مصطفیٰ تعویل لائے, ہم نے قبول کیا. مصطفیٰ امر لائے, ہم نے قبول کیا. مصطفیٰ نہی لائے, ہم نے قبول کیا. مصطفیٰ حقوق لائے, ہم نے قبول کیا. مصطفیٰ نے فرائض بتائے, ہم نے قبول کیا. مصطفیٰ نے نماز دی, ہم نے پڑھی. مصطفیٰ نے روزہ دیا, ہم نے رکھا. مصطفیٰ نے جہاد کا حکم دیا, ہم نے کیا. مصطفیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, ہم نے دی. مصطفیٰ نے حج کا حکم دیا, ہم نے کیا. مصطفیٰ نے کہا پانی پلاؤ, ہم نے پانی پلایا. مصطفیٰ نے کہا کھانا کھلا دینا, ہم نے کھانا کھلایا. مصطفیٰ نے کہا ایسے بیٹھنا, ہم ایسے بیٹھے. مصطفیٰ نے کہا ایسے چلنا, ہم ایسے چلے. اب وہی مصطفیٰ کہہ رہا ہے من کنت مولا فعلی علی یہ شک ہوئی جائے گا. کیا کہنا ہے؟ کیا چاہتا کیا ہے عالم اسلام؟ بھائی عالم اسلام ہم سے چاہتا کیا؟ اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ آپ کی مرضی کا دین نہیں چل سکتے. بڑی معذرت, with due respect, ہم آپ کی مرضی کے دین پہ نہیں چل سکتے, اس لیے کہ ہم اللہ کی مرضی کے دین پر چل رہے ہیں. اللہ کی مرضی کے دین پر چل رہے ہیں. اللہ کی مرضی کے دین پر چل رہے ہیں. اسی لیے تو آپ سے کہتے ہیں کہ قبلہ آپ آیتیں پڑھتے تو ہیں, غور نہیں کرتے. ہم اللہ کی مرضی کے دین پر چل رہے ہیں, اور اللہ کی مرضی شب ہجرت سے علی کے پاس ہے. شب ہجرت سے مرضی خود علی کے پاس ہے. اور اگر آپ شب ہجرت میں علی کو نہیں تسلیم کرتے تو آپ بتائیے کہ وہ کون ہے کہ جس نے اللہ سے تجارت کی, جس نے اللہ سے تجارت کی. اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا آپ یہ تفسیر اور تاریخ لکھنے والوں کی فورجری دیکھیے, یہ مورخین کے قلم کا فراڈ دیکھیے. آپ کام جائیں گے. یہ فراڈ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے, دشمنی علی کہاں تک لے کے جا رہے ہیں. کہ جب پوچھا گیا کہ یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ انسانوں ہی میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو سو جاتے ہیں اور سوتے میں تجارت کرتے ہیں اور اپنا نفس بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی خریدتے ہیں. یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ, الناس کا لفظ انسانوں میں ہی ایسے. فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی, فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی, ملائکہ کی بات نہیں ہو رہی, جنات کی بات نہیں ہو رہی, شیاطین کی بات نہیں ہو رہی, انسانوں کی بات ہو رہی. تو اب تو پہلی بات یہ ہوگی کہ انسان ہے کوئی کہ جو بستر رسول پر سویا اور جس نے تجارت کی, جس نے تجارت کی. تو اب آپ بتاؤ, اور آپ کی اجازت ہو کہ کیا فورجریز ہوئی ہے اور کیا فراڈ ہوئے. مورخین کے قلم نے فراڈ کیا کیا, اگر آپ چاہیں تو بتاؤ. علی کی دشمنی کہاں تک لے آتی. تو جو قلم چل رہے تھے شام کے دربار سے پیسہ لے کے, ان قلموں سے یہ لکھوایا گیا کہ یہ آیت عبد الرحمن ابن ملجم کے شان میں نازل. یہ ہے ذوق سلیم عالم اسلام کا, یہ ہے عالم اسلام کا ذوق سلیم. دیکھ رہے ہیں آپ کہ کہاں سے کہاں پہ لے کے آئے. بھائی کسی اور کو ہی لے آتے, اگر لانا ہی تھا تو کوئی دائیں بائیں والا لے آتے. تو اب انسان کوئی ہے جو بستر پر سویا ہے, جو بستر پہ سویا ہے. تو اب تو ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے, ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ بستر پہ سوئے. کب واضح ہوئی؟ اس وقت واضح ہوئی کہ جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کسی کو لے بھی گئے. سلامت رہے, کسی کو لے گئے. تو لے جانا, ان کا آنا اور لیا جانا, لے کے جانا بہت ضروری تھا. اگر نہ لے کے جاتے تو تاریخ یہ لکھ رہی ہوتی کہ وہی سوئے تھے. جی, اس لیے ضروری تھا کہ لے کے جائیں. تو ایک کو لے کے گئے, ایک کو بستر پہ سلا کے گئے. بتا دیا کہ جب میں چلا جاؤں تو دیکھنا پیچھے کون رہ گیا. ارے میں تو چلا گیا, اب ساتھ جانے والے بھی چلے گئے, دیکھ کے جاؤ کہ پیچھے چھوڑ کے کس کو گیا. جس کو لے گیا وہ تو اپنے ساتھ لے گیا. اصل بات یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ کون گیا, اصل بات یہ ہے کہ کون رہا. کون رہا, کون رہا. پہاڑوں پہ بہت سے لوگ گئے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کون جمع, کون جمع. تو اب بستر پر سوئے ہیں علی ابن ابی طالب. وجہ صرف یہ تھی علی کے بستر پر, علی کو بستر پر سلانے کی کہ رسول جیسا چاہیے تھا.
یہ 14 سپارہ سے کہہ رہے ہیں سب کے آپ کے ذہن عالیہ میں سب چیزیں محفوظ ہیں کہ رسول جیسا چاہیے، اس لیے کہ رات بھر سب کو یہ پتہ کرنا تھا کہ ہاں رسول ہی سو رہے ہیں، رسول ہی سو رہے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اطاعت مصطفیٰ، اصل چیز ہے قول مصطفیٰ، اصل چیز ہے ذات مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ میری بیٹی ہی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کی ماں بھی ہے، تو کیا نہ مانے؟ کیا مصطفیٰ کو جھٹلا دیں اور مصطفیٰ کو جھٹلا کے کفار مکہ سے بھی بدتر ہو جائے؟ مصطفیٰ کو جھٹلا کے کفار مکہ سے بھی بدتر ہو جائے کہ کفار مکہ تو کہہ رہے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے۔ اسی مصطفیٰ نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں دے کر کہا کہ یہ صرف میرے نواسے نہیں ہیں، یہ جنت کے زمیندار ہیں۔ اور لفظ میں نے بدل دیا تو آپ چپ ہو گئے۔ یہ جنت کے زمیندار ہیں، یہ جنت کے جاگیردار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں۔ تو کیا پیغمبر کی بات جھٹلا دیں؟ بتائیے، کیا پیغمبر کی بات جھٹلا دیں؟ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، تو جناب آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کہہ دیں نہیں صاحب بالکل غلط کہہ رہے تھے رسول۔ مطلب آپ جتنی بھی احادیث ہیں فضائل اہل بیت کی اس کا انکار کر کے آپ گستاخی رسالت میں شامل ہو گئے، انکار رسالت میں شامل ہو گئے۔ تو کیا کریں؟ حسن و حسین کو بھول جائیں؟ بھائی رسول کہہ رہے ہیں، اصل بات ہے زبان رسول، رسول کہہ رہے ہیں یہ دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، میرے پھول ہیں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ تو کیا رسول کی بات نہ مانیں؟ بھائی رسول کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو امت میں سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام ہے علی، تو کیا علی کو چھوڑ کے کسی اور کو عالم مان لیں؟ علی کو چھوڑ کے کسی اور کو عالم امتی مان لیں؟ نہیں، جو رسول کہیں گے وہی مانا جائے گا۔ تو رسول نے کہا کہ علی میرے یہ دو بیٹے حسن و حسین یہ جوانان جنت کے سردار۔ اب یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ہمارے یہاں سب نے لکھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ سنیے نا آپ نے حدیث اگلی، اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے وہ ابوہما افضلہما، اور ان دونوں کا باپ جو ہے وہ ان دونوں سے افضل ہے، ان دونوں کا باپ جو ہے وہ ان دونوں سے افضل ہے، یعنی سرداران جنت سے افضل ہیں علی، سرداران جنت سے افضل ہیں علی، اور سردار کون ہیں؟ حسن حسین، اور حسن حسین سے افضل ہیں علی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سرداروں کا سردار ہے علی۔ دیکھیں ایکویشن سالو کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ سرداروں کا بھی سردار ہے علی، سرداروں کا بھی سردار ہے علی۔ آپ کسی کی زمین پہ چلے جائیں، مالک کوئی اور ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مستاجری میں زمین لے لیں گے، 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تو مالک وہی ہے، اور اتھارٹی جو ہوگی مالک کی ہی ہوگی، اتھارٹی مالک ہی کی ہوگی، کوئی ٹریس پاسر مالک نہیں بن سکتا۔ چپ ہے ان کو بتا دیجیے گا ٹریس پاسر کسے کہتے ہیں؟ کوئی ادھر ادھر جانے والا مالک نہیں بن سکتا، الٹیمیٹ اتھارٹی مالک ہی کی ہوتی ہے، لیکن جس کی جاگیر ہے پاور بھی اسی کی ہوتی ہے، جس کی زمین ہے، جس کی ملکیت ہے، پاور بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اب جو بھی اس زمین پہ آ جائے گا وہ اس مالک سے کم ہی ہوگا، اگر زیادہ ہوتا تو زمین اس کی ملکیت ہوتی، وہ لے لیتا ہے یا اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مالک ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے۔ اب ذرا تحمل سے ایک جملہ سن لیجیے گا، اور اگر پہلے ہی جملے سے پہنچ جائے تو مجھے زور سے بتا دیجیے گا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کا مطمع نظر یہی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ حضرت ادریس، جناب جبرائیل آ گئے، حضرت ادریس بیٹھے ہوئے، اور جناب ادریس سے جناب جبرائیل نے کہا کہ جنت ایسی، جنت ایسی، جنت ایسی، اتنی وسیع و عریض، ایسی ایسی، اور اس میں سب کے محل ہے۔ تو حضرت ادریس نے کہا کہ میرا بھی محل ہے، کہا آپ کا بھی محل ہے، کہ اللہ سے پوچھو مجھے محل دیکھنا ہے۔ اللہ نے اجازت دی، لے آؤ۔ حضرت ادریس نے اپنا محل دیکھا، اتنا بڑا محل، رک گئے، دیکھ لیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا چلیے، آپ کیوں جاؤ، اب تو جنت میں آ گئے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو جنت میں آ جاتا ہے اسے نکالا نہیں جاتا۔ تو حضرت ادریس بھی یہ خواہش رکھتے تھے کہ مجھے جنت میں محل دکھایا جائے، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی خواہش کہ مجھے جنت دکھا دے، جنت دکھا دے، جنت دکھا دے۔ اور جنت کے سردار ہیں حسنین اور ان کے بابا،
تو اب تو سمجھو کہ سردار ہر کسی سے افضل تو ہوگا نا. اور تو فرما لی نا آپ. تو اب کیا کریں اگر رسول کا کہنا نہ مانے؟ بس بات ختم ہو رہی. بھائی کیا کریں اگر رسول کا کہنا نہ مانے؟ ہمیں کوئی دوسرا راستہ بتا دو, ہمیں کوئی دوسرا ڈائیورژن بتا دو کہ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. کس کی بات مانے؟ رسالت مآب ہی کی بات مانے. اور ہم تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اصحاب بھی رسول اللہ کی بات مانتے تھے. آپ نہیں مانتے تو نہ مانیے. اصل میں تو اصحاب کی گستاخی یہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اصحاب نے یہ بات نہیں مانی یہ بات نہیں مانی. ہم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور اصحاب نے نہ مانا. تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے. پیغمبر کہے میں جس کا مولا اس کا علی مولا, اور کھڑے ہو کے کسی نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے. وہ تو ایک الگ بات تھی کہ کسی بدبخت نے انکار کیا تو اللہ نے آسمان سے پتھر بھیج دیا, وہ الگ بات ہے. لیکن میں میدان غدیر کی بات کر رہا ہوں کہ اصحاب تو بالکل اوبیڈینٹ تھے, پیغمبر کے اطاعت کی منزل پر تھے. تو اصحاب تو یہی کہتے تھے. اسی لیے اتنے سچے اصحاب گزرے ہیں, اتنے سچے اصحاب گزرے ہیں, لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ان سچوں. ایسے سچے اصحاب گزر گئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے, اتنا سچ بول کے گئے. اصل ہدف ہے قول رسول عمل رسول. ہم ہیں اصل میں عاشقان رسول, ہم ہیں عشق رسول کی منزل پر اور انتہا درجے کی منزل پر ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی نگاہیں کہاں پر, اس کی طرف ہے نگاہیں. اگر حجرے میں ہیں تو ہماری نگاہیں حجرے کو قابل عزت قرار دیتی ہیں. اگر پیغمبر کی نگاہیں منبر پہ ہیں تو منبر ہمارے لیے قابل عزت ہے. اگر پیغمبر کی نگاہیں مصلی پر ہیں تو مصلی ہمارے لیے قابل عزت ہے. اور اسی مصلی پر اگر کوئی پشت پر آ جائے تو سوچیں پھر کیا کریں. کہ پشت رسول پر کوئی آ جائے تو اب اس کو کس نگاہ سے دیکھا جائے؟ میرا سوال ہے عالم اسلام سے کہ پیغمبر اللہ کے سجدے میں, یہ بھی نہیں ہے کہ عالم بالا میں کوئی سجدہ ہو رہا ہو کہ آدم کی طرف سجدہ کر لو. اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے اور محبوب کر رہا ہے محب کا سجدہ, معشوق کر رہا ہے عاشق کا سجدہ, لیکن نہیں ساجد کر رہا ہے مسجود کا سجدہ. تو اللہ کے لیے سجدہ ہو رہا ہے اور پیغمبر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. آج کے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں ہم. بھائی بہت سے مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو کام کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, ادھر ادھر دماغ چلا جاتا ہے. پیغمبر سجدے میں تو واقعی سجدے میں اللہ ہی کو سجدہ ہو رہا ہے اور پہچان کر سجدہ ہو رہا ہے. جس کا وسیع عبادت کے وقت یہاں نہ ہوتا ہو تو سوچو نبی کا کیا عالم ہوگا. نبی خشوع کی کس منزل پر ہوگا کہ جہاں پر سجدہ ہو رہا ہے, جس کو سجدہ ہو رہا ہے اسی عالم میں ہے نبی, اسی عالم میں ہے نبی. اور اس وقت کوئی پشت پر آ جائے, اس وقت کوئی پشت پر آ جائے تو اب یہ حکمت حسین بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ حکمت حسین بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. حسین کسی ناشناس بچے کا نام نہیں ہے. حسین کسی ناشناس بچے کا نام نہیں ہے جسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کب کھیلا جاتا ہے اور کب نہیں کھیلا جاتا, جسے پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا وقت کھیلنے کا وقت ہے. ایسا بچہ نہیں ہے حسین. اگر عام بچہ ہوتا تو کبھی نبی نہ کہتے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب حسین 40 برس کا ہو جائے تب یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. بچپن میں بٹھایا ہوا ہے گودی میں, جھولے میں ہے حسین, اور زبان چسا کے کہا یہ مجھ سے اور میں اس سے. 3 شعبان کو نہ معلوم کتنے بچے اور بھی پیدا ہوئے ہوں گے. بھائی کو رپورٹ تو لاؤ, 3 شعبان کو مدینے میں اور بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے. گئے پیغمبر کسی کے گھر میں, اللہ میں سے اپنی زبان چسا دی. ٹھیک ہے. تو اب ایک اختصاص ہے اور ایک تخصص ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے. تو اب امام حسین علیہ السلام اس نانا کا نواسا ہے کہ جس نانا نے کہا یہ دنیا لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں, کھیل کود میں نہ پڑھو, کھیل کود میں نہ پڑھو.
اور اسی نانا کا نواسا کھیلتا ہوا آ گیا اور کھیلتا ہوا پشت نبی پہ سوار ہو گیا کھیلنے کے لیے. اگر کھیل ہی ہوتا، چلیے جملہ بعد میں کہوں گا، جملہ روکا ہے میں نے. حسین آئے ہیں تو حکمت حسین کو سمجھو کہ حسین آئے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. میری نگاہ میں ایک وجہ ہے، سینکڑوں وجوہات ہو سکتی ہیں، میں اپنی ناقص فکر کی روشنی میں ایک وجہ آپ کے حوالے کروں. وجہ یہ ہے جو میری نگاہ میں، اور سینکڑوں وجوہات ہیں، اس لیے کہ حکمت ائمہ کسی ایک وجہ پہ نہیں رکی رہتی، سینکڑوں باتیں ہو سکتی ہیں. مولا علی نے رکوع میں انگوٹھی دی نا، ایسے ایسے اشارہ کیا. اب آپ رکوع میں چلے جائیں اور آپ ایسے ایسے کریں، نماز ختم ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اسے کہتے ہیں عمل کثیر. نماز میں عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے. علی بن ابی طالب خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جدھر وہ ہے ادھر ہی علی، اسی کے دربار میں، اسی کے دربار میں جہاں جہاں وہ ہے علی کا دھیان ادھر ہی. اور علی دنیا میں ہے ہی نہیں، اور علی اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور علی نے ایسے اشارہ کیا اور یوں کر کے انگوٹھی گرا دی. سائل آ گیا، اس نے انگوٹھی اٹھائی، دعا دے کے چلا گیا. پیغمبر نکلے. فخر الدین رازی، امام رازی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اپنے حجرے سے باہر آئے اور باہر آ کر ٹولیوں میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور علی ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے، سارے اصحاب ٹولیوں میں بیٹھے تھے. پیغمبر نے کہا تم میں سے کون ہے جس نے ابھی ابھی صدقہ دیا ہے؟ کون ہے تم میں سے کون ہے جس نے ابھی ابھی صدقہ دیا؟ میرا خیال ہے سب نے کہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا. سب نے کہا علی نے دیا ہے، علی نے دیا، علی نے دیا. سب نے کہا علی نے دیا. پیغمبر نے کہا اچھا اچھا. ابھی تو کبھی میں حجرے میں تھا، جبرائیل نازل ہے اور انہوں نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے کہ کسی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے اور اس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. پیغمبر نے گواہ پہلے ہی لے لی. ہو گئی بات، ہو گئی بات. بات میں چینوائیاں ہونے لگی، کانا پوسی ہونے لگی، مسپرنگ ہونے لگی. یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی. بعد میں بہت بات بھائی یہ کیا بات ہوئی. لکھ دیا انہوں نے کہ علی نے زکوٰۃ دے دی. علی سے تو عمل کثیر سرزد ہو گیا اور علی نے ایسے ایسے اشارہ کیا. علی کی نماز میں تو خلل آ گیا اور عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز میں خلل آ جاتا ہے اور اعادہ کرنا پڑتا ہے. سمجھے آپ کہ علی پر اعتراض ہو. حسین کو بھی معلوم ہے کہ اعتراض ہونا ہے. حسین اسی لیے چلتے ہوئے آئے، پشت نبی پر سوار ہو گئے اور دنیا کو آج بھی کہہ رہے ہیں نبی کا عمل کثیر کہہ کے دکھاؤ تو میں جانوں. نبی کے عمل کو عمل کثیر کہہ کے دکھاؤ. حسین آئے پشت نبی پہ بیٹھے اور صرف بیٹھے ہی نہیں، بیٹھے رہے اور 7 مرتبہ کہنا آخری حد ہے کہ 7 مرتبہ کہو، اس کے بعد پھر عمل کثیر ہو جاتا ہے. تسبیحات جو ہیں یا تو 1 یا 3 یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ، اس کے بعد عمل کثیر ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں اسی سجدے میں ہے یا کوئی منت کا سجدہ ہے یا کوئی اور سجدہ ہے، تو 7 مرتبہ کی اجازت ہے. لیکن سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین پر جو اللہ کے محبوب کی عبادتوں کو بھی تبدیل کر دے، اسے حسین کہتے ہیں. 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ. اور یہ تسبیحات اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں. تو اگر آپ اس کو حسین کی حکمت نہیں کہتے اور حسین کا کھیل کہتے تو یہ کھیل بھی آج اللہ کو پسند ہے. یہ کھیل بھی اللہ کو پسند ہے. بالکل ویسا ہی ہے کہ علی عمرو ابن عبد ود کا سر کاٹ کے لائے اور بڑے جھومتے ہوئے آ رہے تھے، بڑے جھومتے ہوئے ایسے آ رہے تھے. ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار سے تازہ تازہ لہو بہ رہا ہے، ایک ہاتھ میں عمرو ابن عبد ود کا سر ہے. علی نے سینہ چوڑا کیا ہوا، گردن اٹھی ہوئی ہے اور شیر کی طرح گرجتے ہوئے برستے ہوئے آ رہے ہیں. جیسے برستی ہوئی پھوار میں شیر چلتا ہے ویسے علی چلتے ہوئے آ رہے، چلتے ہوئے آ رہے، چلتے ہوئے آ رہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں تو آج بڑا غرور ہے. پیغمبر نے کہا آج یہ علی کا غرور مجھے بھی پسند، میرے اللہ کو بھی پسند. بھائی اگر یہ کھیل ہی ہے تو اللہ کو پسند ہے.
इसीलिए अल्लाह ने कहा था, ऐ नबी इस खेल को बढ़ा दो आगे, जब तक ये खुद ना उतरे। ये तो चीजें हैं, तो अब क्या करें? रसूल से हट जाए, अब रसूल की न माने, क्या करें? ये सारे मनाजिर मस्जिद नबवी के आसपास रहने वाली हर आंख ने देखे, सब ने देखे कि रिसालत माँ की मोहब्बत अली की तरफ क्या है, रिसालत माँ की मोहब्बत अपनी बेटी की तरफ क्या है, रिसालत माँ की मोहब्बत अपने नवासों की तरफ क्या है। नहीं तो चादरें और भी घरों में थी, सिर्फ जहरा के घर में आके क्यों कहा कि अपनी चादर ले आओ? सोचे जरा इस बात। तो पैगंबर का हर अमल हिकमत से भरा हुआ है, और हिकमत भी हिकमत खुदाबंदी, हिकमत इलाहिया। तो क्यों ना माने नबी की बात? तो हमारा असल मतमय नजर है ज़ाते रिसालत कि रसूल ने क्या कहा, रसूल ने क्या कहा। और इसीलिए आप उस आयत के फोर्स को डाइल्यूट कर देते, बड़ा मैंने समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस आयत के फोर्स को बड़ा डाइल्यूट करते, बड़ा डाइल्यूट करके बताते, हालांकि वो डाइल्यूटेड आयत नहीं है। अभी मैं पढ़ता हूँ कौन सी आयत है, आप डाइल्यूट कर देते उसको, हालांकि बड़ी जलाली आयत है। क्या है? वइन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालत, अगर तुमने ये न किया, अगर तुमने गदीर का पैगाम न दिया तो कुछ भी न किया। तो अल्लाह तो कह रहा है कि ज़ाते रिसालत का मकसद यही है जो गदीर है, और आप कह रहे हैं कि हम ज़ाते रिसालत का मकसद भूल जाएं। तो हमारी निगाह में, जो बार बार मैं जुमला कह रहा हूं, हदफ है ज़ाते रिसालत, कि ज़ाते रिसालत ने क्या कहा, रसूल अल्लाह ने क्या कहा। तो हम इश्क़ रसूल की मंजिल पर, और इश्क जब आखिरी मंजिलों पर आता है तो रोयत में बदल जाता है, मुशाहिदे में बदल जाता है, फिर इंसान की दिल की आंख देखना शुरू कर देती है। जब इश्क बढ़ते 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 आखिरी मंजिल पे आता है तो रोयत की मंजिल पर आता है, फिर वो मंजिल आ जाती है कि जहां अली कहते हैं कि मैं ऐसे रब की इबादत ही नहीं करता जिसे देखता ना हो। इश्क जब बढ़ता है तो रोयत, मुशाहिदा, दिल की आंख खुल जाती है। अभी तो दिल की आंखें बंद है, अभी तो दिल की आंखों पे पर्दा पड़ा है, लेकिन जब इश्क बढ़ता है, इश्क बढ़ता है, इश्क बढ़ता है, यानी कुर्ब बढ़ता है तो इश्क बढ़ता है, और कुर्ब बढ़ा और इश्क बढ़ा, और कुर्ब बढ़ा और इश्क बढ़ा, और जैसे जैसे कुर्ब बढ़ता जाता है वैसे वैसे हिजाबात हटते चले जाते हैं, और फिर रोयत रोयत यानी दिल की आंख खुल जाती है, फिर मुशाहिदे की मंजिल आ जाती है। और जब मुशाहिदा होता है तो फिर इश्क और आगे बढ़ता है, फिर इश्क कहता है कि अपने आप को फना करो, खत्म कर दो, अपने बांट डालो, अपने कचूमर बना दो, अपना टीमा बना दो अपने को। यह है इश्क की आखिरी मंजिल की, जहां रोयत हो जाए, जहां रोयत हो जाए, जहां मुशाहिदा हो जाए। और इश्क जब उस आखिरी हद पर आता है जहां रोयत हो जाए, जहां मुशाहिदा हो जाए, जहां बसारत, जहां देखने की मंजिल आ जाए, तो इश्क की उस आखिरी मंजिल का नाम है अश्क शुई, यानी आंसू बह जाए। आखिरी मंजिल इश्क है कि आंसू आ जाए, जब महबूब दिखाई देता है तो आंसू आ जाते, आंसू आ जाते। इसीलिए जब नेशापुर में मेरे मौला दाखिल हुए थे, मेरे 8वें मौला, तो सब ने कहा कि जमाल इमामत दिखाई है। तो जब हमारी से पर्दा हटा है और 24,000 रावियान हदीस ने मौला के चेहरे को देखा है, जाके पढ़िएगा, सब रो रहे थे, रो रहे थे। सारे 24,000 रावियान हदीस जिनके हाथों में कलम और कागज से, सब रो रहे थे। क्यों? इसलिए कि इश्क अपनी रोयत की मंजिल पर आ गया, हुस्न अपनी रोयत की मंजिल पर आ गया। और इश्क की निगाह जब हुस्न पे पड़ती है तो इश्क रोने लगता है, इश्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही बात आलम इस्लाम को समझाना है कि जैसे ही हम कहते हैं हाय हुसैन, तो हमारे इश्क के दरवाजे खुलते हैं और हमें हुस्न हुसैन नजर आता है। और जब हुस्न नजर आता है तो आंखें छलक पड़ती हैं, आंखें छलक पड़ती हैं। मुझे बताया जाए कि भाई इन आंसुओं का फिर मकसद क्या है? ये आंसू जो अल्लाह ने रखे हैं आंखों में, इसका मकसद क्या है? क्या दुनिया के छिन जाने पे आंसू हैं, या दुनिया के नुकसान पर आंसू है? क्या नहीं, किसी ऐसे पर अश्क बहाए चले जाओ कि जिस पर अश्क बहाओ तो तुम्हें खुदा का कुर्ब हासिल हो जाए। इसीलिए हुसैन पर ये पूरा निज़ाम बना के चले गए रसूल अल्लाह कि हुसैन तुम्हें कुर्बानी देना है, हुसैन तुम्हें एक ऐसा मार का अंजाम देना है कि जहां आंसुओं को उनकी सही मंजिल मिल जाए, जहां आंसुओं को उनका सही मकसद मिल जाए। तो आज अगर हुसैन पर रो रहे हैं तो कौन हुसैन? नबी का नवासा हुसैन। अगर हुसैन पर बात हो रही है, गिरिया हो रहा है, तो कौन हुसैन? नबी का नवासा है हुसैन, वो नबी जिसने हुसैन को अपनी गोद में सुलाया, नहीं सिर्फ गोद में नहीं, हुसैन को सीने पर सुलाया। हुसैन का सीना नबी के सीने से मिला रहता था, यानी हुसैन सीने रसूल पे सोते थे, सीने रसूल पे सोते थे। हुसैन का सीना सीने रसूल से मिला रहता था। सुनेंगे जुमला, रसूल हुसैन के गले को भी चूमते थे बार बार,
ہائے ہائے کہتے رہے ہائے اسے بار بار گلے کو چومتے تھے. مقتل کی کئی روایتیں کربلا سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ کئی زاویوں سے کربلا دیکھی گئی ہے, کئی زاویوں سے کربلا دیکھی گئی ہے. ہر زاویے سے کربلا الگ نظر آتی ہے, ہر زاویے سے روایت الگ نظر آتی ہے. ایک روایت تو آپ نے سنی ہے کہ شمر نے کیسے ذبح کیا ہے, شمر نے کیسے ذبح کیا ہے. ایک روایت اور ہے کہ جس وقت شمر نے امام حسین علیہ السلام کو زمین پر دھکا دیا, اور دھکا کیسے دیا, امام تشریف فرما تھے وہ زانو ہو کے بیٹھے ہوئے. پتہ ہے آپ کو کہ امام کو کیسے گرایا؟ اگر ادب کرو گے روایت کا, مجھ سے وعدہ کرنے جا رہے زہرا کا واسطہ کہ ہائے ضرور کہتے ہیں, اس روایت کا جو پڑھا ہے وہ ہائے یا نائے ہائے, اس روایت کا ادب یہ ہے کہ ہائے کہا جائے. شمر نے بتاؤ کیسے گرایا, حسین ابن علی کو رخسار پر تماچا مارا, رخسار پر تماچا مارا. میرا مولا زمین پر آ گیا, وہ زمین پہ گر گئے. جب گرے ہیں تو میرے مولا کو لٹایا, اور لٹانے کے بعد زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. اب ادھر چھری رکھی, ادھر چھری رکھی, بار بار چھری چلاتے تو چھری چل نہیں رہی تھی, چھری چل نہیں رہی تھی. اس قاتل نے خود پوچھا کہ حسین یہ چھری کیوں نہیں چل رہی؟ ایسا کریم حسین کو یاد کے بتاؤ, کہا یہ چھری نہیں چل سکتی اس لیے کہ یہاں نانا بوسے دیا کرتے تھے, یہاں میرا نانا بوسے دیا کرتا تھا. یہ ہے حسین ابن علی. مجھے شہادت نہیں پڑھنی بھی, لیکن میں بتاتا ہوں کہ حسین کی نگاہ میں نانا کا مرتبہ کیا ہے. کہا یہاں نانا بوسے دیا کرتے تھے. پھر جیسے ذبح کیا گیا ہے, ہم نے سنا ہے نا اصل عاشور کو تو قیامت ہو گئی, لیکن حسین اپنا سارا انتظام کر کے گئے تھے, خود انتظام کیا تھا. وہ محرم کو حسین کربلا میں آ گئے, گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. آسمان سے آواز آئی, جبرائیل نے کہا ہے حسین اللہ کہہ رہا ہے, آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گیا. حسین نے کہا جبرائیل اللہ کو میری طرف سے سلام, اور اس سے کہنا کہ پروردگار مجھے وعدہ یاد ہے, مجھے وعدہ یاد ہے, لیکن وعدہ 10 محرم کا ہے. حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے, حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے. کیا گریہ کر رہے ہیں؟ خدا آپ کی نمازوں پر خیر فرمائے, جناب سیدہ کے چادر کے پہلو میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ عطا فرمائے. کہا حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے اپنا وعدہ نبھانے. حسین نے کربلا کو سجایا ہے, 8 دن سجایا ہے. حسین نے کربلا میں اسلام کی عمارتوں کے ستون کو مضبوط کیا ہے. اسلام کی عمارتوں کے ستون لرز رہے ہیں. ایک ستون تم تھام لو قاسم, ایک ستون تم تھام لو عباس, کچھ ستون تم تھام لو. سب سے کہا کہ اسلام کی بنیادوں کو تھام لو, اور حسین اسی عمارت کو پروان چڑھاتے چلے گئے. ابھی 2 ہی محرم آئی تھی کہ کچھ آوازیں آنے لگی, کچھ لوگ آ گئے, آس پاس کے قبیلے کے لوگ آ گئے. سب نے پتہ کیا کون ہے, فرزند رسول آ گئے, رسول کا بیٹا آ گیا, بنی اسد والے آ گئے. حسین ابن علی کے نام سن کے اپنی زمینوں سے, اپنی کھیتی باڑیوں سے آ گئے, آ کے سلام کیا. مولا کی قدم بوسی کی, فرزند رسول آپ یہاں آ گئے, آپ یہاں آ گئے. حسین نے نام پوچھا زمین کا, سب بتاتے رہے یہ نام ہے, یہ نام ہے, یہ روایت آپ سمجھ گئے. آخری کسی سے پوچھا اس کا نام کیا ہے, اس نے کہا کرب و بلا. حسین ابن علی نے جیسے ہی نام سنا کرب و بلا, ایک بار خاک کو اٹھایا, سویا, اور خاک کو زمین پر ڈال کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس قیامت تک وہی ہی رہنا, یہی ہماری جگہ ہے, یہی ہمارا مستقر ہے. ایک بار حسین ابن علی نے کہا کہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں, تمہاری ملکیت ہے تو ہمیں ہبہ نامہ لکھو. سب نے کہا فرزند رسول آپ مالک ہیں پوری زمین کی, جیسے چاہے, ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے. کہا نہیں, میں جس زمین پہ دفن ہونا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں وہ زمین میری ہی ملکیت ہے. ہبہ نامہ لکھا گیا, اور یہ ہبہ نامہ خود امام حسین نے بنی اسد والوں کے حوالے کر دیا. کہ زمین میں نے خریدی ہے لیکن میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں, یہ تمہارے حوالے. کہ صرف ایک کام کرنا, صرف ایک کام کرنا, یہاں 8 دن بعد کچھ لاشیں پڑے ہوں گے. اے بنی اسد کے مردوں, کھیتی باڑی کرنے آنا, ہو سکے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دیں. کیا بے کسی ہے حسین, کیا بے کسی, میری بے کسی کو باہر جا رہا حسین. کیا آس ہے, کیا ویرانی ہے, کیا اجڑی اجڑا ہوا قافلہ ہے. حسین کہہ رہے ہیں کہ اب سے کچھ دن بعد جو ہم لاشیں پڑے ہوں گے, ہو سکے تو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. رو رہے تھے. ایک بار حسین ابن علی پیچھے کھڑی ہوئی عورتوں سے مخاطب ہو رہے ہیں, بنی اسد کی عورتوں, اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو آنا اور پانی دینے کے بہانے آنا, اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا. عورتیں بھی سر جھکا کے رونے لگی. اب حسین خود آگے بڑھے, جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو قریب بلائے,
बनी असद के छोटे छोटे बच्चों को करीब बुलाया, सारे बच्चे जमा हो गए, ये है हुसैन की बेकसी। बच्चों को चूम चूम कर कहा, मेरे बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे बड़े आने से डर जाए तो खेलते हुए आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारी कब्रों पे डाल देना, हमारी लाशों पर डाल देना। ये है हुसैन की बेकसी, ये है हुसैन की बेकसी। बनी असद चूंकि वसीयतनामा लिख दिया गया तो बनी असद के पास वसीयतनामा है। बनी असद खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों। कयामत का दिन आ गया, जिसे आशूर का दिन कहते हैं। करबला में कयामत टूट पड़ी कि जिस घर को सैयदा ने 60 वर्षों में पाला था, जो घर इतने बुलंद होते हुए, इतना तवील होते हुए 60 बरस लग गए, उसे उम्मत ने एक दिन में लूट लिया। किसी घर से 72 जनाजे आज तक उठे नहीं है। सिर्फ ये फातिमा ज़हरा का घर है कि एक ही घर से 72 जनाजे उठ रहे हैं, और 72 जनाजों को उठाने वाला एक फातिमा का लाल हुसैन। हर जनाजा, हर मैयत, हर शहादत उठा के लाते थे, मक्तल में रखे जाते थे, हर शहीद को लाके मक्तल में बिठाते थे। हाँ, अब्बास ने एक लफ्ज कहा था कि जिस वक्त सरे अब्बास हुसैन के ज़ानू पर था, बार बार अब्बास सर को जमीन पर रखते थे, हुसैन सर उठाते अपने ज़ानू पर रखते, फिर अब्बास जमीन पर रखते थे। आखिर हुसैन ने पूछा कि भैया अपना सर हमारे ज़ानू पे क्यों नहीं रख रहे? तो अब्बास ने रोते हुए कहा, आका मैं सुबह से देख रहा हूँ हर शहीद का सर अपने ज़ानू पे रखते हैं। आका मैं सोच रहा हूँ मेरे बाद जब आपका गला कटेगा तो आपका सर किसके ज़ानू पे होगा? आपका सर तो जमीन पर होगा। ये कैसे हो सकता है कि आका का सर जमीन पर हो और गुलाम का सर ज़ानू पे आ जाए? उस वक्त किसी बीवी की आवाज आई, अब्बास परेशान न हो, जब हुसैन का गला कटेगा तो माँ का ज़ानू होगा। हुसैन के सब के लाशें उठाए, सब के सर अपने ज़ानू पे रखे, और आखिर में वो कड़ी मंजिल भी आ गई कि हुसैन का सर है और कातिल का खंजर, कातिल का खंजर है। अभी तुमने सुना ना कि हुसैन का सीना सीने रसूल से मिला रहता था, तो ये हुसैन का सीना नहीं था, ये रसूल का सीना था। और लिखने वाले ने लिखा, और खुद मेरे मौला इमाम ज़माने ने लिखा, वह शिम्र जालिसुन अला सदरिही, और ऐसे में शिम्र हुसैन के सीने पर अपने ज़ानू को रखते थे, हुसैन के सीने पर अपने ज़ानू को रखा और दबाता रहा उस सीने को, दबाता रहा उस सीने को। और भी आ गया कि करबला में आंधियां चलने लगी, फरात का पानी में से उछलने लगा, सूरज को कहने लग गया। सैयद सज्जाद ने पर्दा हटाया और हटाने के बाद देख कर कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। क्योंकि अम्मा मेरे बाबा का साथ होगा सदा करा। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों। यहीं पर आलम इस्लाम देखे तो यहीं पर जुल्म तमाम नहीं हुआ था। हुसैन का सर कट गया था, वो पसीना पर आ गया था। हुसैन के जिस्म में नाज़रीन पर 2000 तीर लगे हुए थे, 2000 जख्म थे, अब जख्मों की जगह ही नहीं बची थी। हर एक जख्म में 3 तीर पैबस थे, एक जगह 3 तीर पैबस थे। इतना बुरीदा हो चुका था, इतना पामाल हो चुका था हुसैन का लाशा। और उसी वक्त हुसैन का गला कट के रोके सीना पर आ गया। तो क्या कभी भी मुसलमानों को चैन न मिला? क्या हुसैन को ज़िबा करने के बाद, हुसैन के जिस्म पर 2000 जख्म लगाने के बाद भी मुसलमानों को चैन नहीं मिला? चैन नहीं मिला। एक बार ज़ैनब को ये कह के दरबाया गया, फिज़ा आई, कभी भी गजल हो गया। तो फिज़ा क्या हुआ? कहा कि लाशों को पामाल करने की तैयारी है, घोड़े दौड़ाने की तैयारियां हो रही है, और वहीं पर फर्जंद रसूल का लाशा पामाल किया गया। वहीं पर फर्जंद रसूल की लाशे को घोड़ों की सुकून से पामाल किया गया। हुसैन का लाशा भी कब्रों में पड़ चुका था, और वही लाशा फुरात के किनारे एक और लाशा पड़ा हुआ था, जिसे अब्बास का लाशा कहते थे। सुनेंगे मेरे अजीजों, किसी ने पूछा था और वो उसने जवाब दिया कि जैसे ही हुसैन अब्बास की लाशे को किनारे फुरात पे छोड़ के वापस मुड़े, जब अब्बास के लाशे को छोड़ के अलम उठाया और जाने लगे ना खैमगाह की तरफ, जब हुसैन चले गए तो इधर से भागी हुई फौज पलट के आई। अभी भी कुछ कह गया, भागी हुई फौज पलट के आई, सबने तलवारें उठाई और अब्बास की लाशों को टुकड़े टुकड़े, अब्बास को टुकड़े कर दी। अब ये सारी चीजें जहन में रखना कि अगर हुसैन का लाशा पामाल और इधर अब्बास का लाशा टुकड़ों में बढ़ चुका है।
कासिम की लाश मक्तल में पामाल गठरी में रखी हुई है, अली अकबर का लाशा मक्तल में रखा हुआ है, बानू मोहम्मद के लाशें मक्तल में रखे हुए हैं, अंसार की लाशें मक्तल में रखे हुए हैं, औलाद अकील की लाशें मक्तल में रखे हुए हैं, अबू तालिब के पोतों की लाशें मक्तल में रखे हुए हैं। और ऐसे में शाम आ गई, शाम आ गई, 11 मुहर्रम आ गई और 11 मुहर्रम की शाम आ गई। चले गए आले मोहम्मद को कैद करके ले जाया गया। 3 दिन गुजरे, बनी असद वाले कहते हैं कि हमें ये ख्याल आया कि वादा था और ये कुदरत की तरफ से था कि बनी असद तक नारे हलमिन की सदा नहीं पहुंची, इसलिए कि जिस पर ये सदा पहुंचती उसको नुसरत करना वाजिब हो जाता। इसलिए बनी असद की एक और जिम्मेदारी थी कि जो पूरा करना वाजिब था। बनी असद चले, आ गई 13 मुहर्रम, अपने अपने इलाके से आए, शाम हो चुकी थी। उधर से देखा कुछ नजर नहीं आ रहा, फौज जा चुकी है, खैमे उखड़ चुके हैं, सवारियां कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं कुछ लाशें पड़े हुए हैं कि जिनके जिस्मों का सर नहीं, जिनके जिस्मों का सर नहीं। पूरा मैदानी करबला खून आलूद हो रहा है, कहीं टूटे हुए नेज़े पड़े हुए हैं, कहीं तीर पड़े हुए हैं, कहीं टूटी हुई तलवारें पड़ी हैं, कहीं कुछ ऐसे पत्थर पड़े हैं कि जिन पर ताजा ताजा जख्म के निशान है, उनसे ताजा ताजा लहू बह रहा है। चारों तरफ फूल का आलम है, हौल का समा है। जब बनी असद ने चारों तरफ से देख लिया कि कोई फौजी नजीर की सिपाही नजर नहीं आ रहा, तो सब आगे बढ़े कि आओ वो हुसैन से किया हुआ वादा पूरा करें, वो हुसैन फर्जंद फातिमा से किया हुआ वादा पूरा करे। सब आगे बढ़े, बुजुर्ग भी आगे बढ़े, छोटे छोटे बच्चे भी आगे बढ़े, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, हाथ में बेचे लिए हुए हैं, कुछ नन्हे बच्चे हैं जो हाथ में कुछ मट्टी के घड़े लिए हुए हैं जिनमें पानी है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मट्टी की सुराहियां हैं जिनमें पानी है। तो रो रो के बनी असद के बच्चों से इसी पानी को तरसता हुआ बनी असद चला गया। इसी पानी को तरसते हुए मालूम कितने बच्चे इस दुनिया से दूर चले गए। आज पानी आ गया और पहले हरम जा चुके हैं और वो कूफे की मंजिल है, यहाँ लोग आगे बढ़े। कहाँ पे जितने बनी हाशिम है, कहाँ लाशें पड़े। एक बार मक्तल की तरफ गए तो देखा कुछ लाशें हैं जो हुसैन ने बराबर से रखे हुए थे, सबके लाशें बराबर से रखे हुए थे। सबने देखा लाशों को दफन किया जाए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े किसी के जिस्म पे सर नहीं था, सब आपस में कहने लगे हमें कैसे मालूम होगा कि ये लाश किसका है, ये जनाजा किसका है, ये मैयत किसकी है। इसलिए कि चेहरे ही से तो पहचान होती है। अभी ये बातें हो रही थी कि किसी ने कहा कि दूर से एक घोड़सवार आया, एक घोड़े पे बैठा हुआ आ रहा था। ये डर गए कि कहीं फौजी यजीद का सिपाही में आया हुआ हो, इधर उधर दरख्तों के झुंड में छुप गए। जब करीब आया वो सवार तो सबने देखा एक सवार है, एक जवान है, बड़ा लाभर है, उसके हाथों में लाशा है, चेहरे पे जर्दी है और सर पर सब्ज अमामा है। समझ गए इनको सैयद सादात को घराने का फर्ज है। बनी असद वाले आगे बढ़े, सलाम करके पूछा आप कौन है। उस सवार ने घोड़े से उतरते हुए कहा मैं तुम्हारे वक्त का इमाम ज़हीर अब्दी, मैं फर्जंदी फातिमा का बेटा हूँ, मैं हुसैन इब्न अली का बेटा ज़हीरुल आबिदीन। सब के सब इमाम के कदमों में गिरे, बड़ा पुरसा हुआ, बड़ा गिरिया हुआ। मौला का पुरसा दिया गया। मौला ने कहा हमारी मदद करो, हमारे शहीदों के लाशें दफनाने में मदद करो। ये एक शहीद का लाशा इमाम बताते गए तो यहाँ बड़ा सा जगह खोला जाए, यहाँ बड़ी कब्र खोदी जाए, उसे कन्ने शहीदा का नाम दिया गया। मेरे मौला ने एक शहीद के लाशे को उठवाया, बनी असद ने मदद की। अबू इब्न मज़ाहिर का लाशा एक तरफ रख दिया कि यहाँ पर दफन होगा। ज़ुहैर का लाशा आया, मुस्लिम इब्न औसजा का लाशा आया, सबके लाशें आते गए, सबको गद्दे शहीदा में दफना दिया गया। वक्त इमाम ने बताया किसको कहाँ रखा जाएगा, सारे लाशें दफना दिए गए। हबीब इब्न मज़ाहिर की अलग कब्र बना दी गई। और एक बार मेरा मौला कहता है कि आओ नशे में चलो मेरी तरफ, मेरे साथ नशे में चलो। सब कहते हैं हम आगे बढ़े, ये देखना कि ये जुमला क्या है। बनी असद कहते हैं कि नशे में एक लाशा पड़ा हुआ था जो पामाल हो चुका था, जिसके जिस्म पर घोड़ों के शवों के निशान थे। सब ही तो मैं आपसे मानना चाहता हूँ, लेकिन रिवायत में मेरी जिंदगी और नापाक हुसैन कहते रहे उसके सीने पर घोड़ों की टापों के निशान थे। पूरा जिस्म घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका था। गर्दन की हड्डी कटी हुई थी, सर नहीं था और यहाँ से हड्डी बाहर आ रही थी और अब तक इन रगों से कतरा कतरा नहीं टपक रहा था। बनी असद वाले कहते हैं कि हमने पूछा ये किसका लाशा है, मौला ये किसका लाशा है। तो रोते हुए बेटे ने कहा ये मेरे गमज़दा बाप हुसैन इब्न अली का लाशा।
یہ میرے پامال باپ حسین ابن علی کا لاشا ہے. بنی اسد کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ لاشے کو اٹھائیں, ہم سے لاشا اٹھ نہ سکا, ہم سے حسین کا لاشا اٹھ نہ سکا. امام آگے بڑھے, کہا ہٹ جاؤ, یہ بس امامت ہے, یہ اللہ کی طرف قربانی ہے, اسے یہ لامر بیٹا خود اٹھائے گا. وہ بڑی منزل آ گئی کہ باپ کے پامال لاشے کو زین العابدین نے اٹھایا. سنیں گے آپ ذرا سا ہائے ضرور کہہ دیجیے گا. جب لاش اٹھائی ایک طرف سے اٹھاتے تھے تو کبھی پیر زمین پر آ جاتے, کبھی ایک طرف سے اٹھاتے تو ہاتھ لٹک جاتے. مولا نے لاشے کو سمیٹا اور قبر میں اتارا. خود بیٹے نے باپ کے لاشے کو قبر میں اتارا اور بہت روئے. زین العابدین بہت روئے اور رو کے بتاتے تھے بابا ہم لوگ ہیں, بابا یہ بیٹا آ گیا, بابا یہ بیٹا تمہیں دفنانے کو آ گیا. اور گئی تدبیر, میرا مولا باہر آ گیا. باہر آیا تو بنی اسد نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ہماری خدمت قبول ہے, ہماری خدمت قبول ہے. سارے لاشیں دفن ہو گئے. میرے مولا نے کہا ابھی سارے لاشیں دفن نہیں ہوئے. ابھی فرات کے کنارے میرے چچا کا لاشا, میرے چچا عباس کا لاشا, خود میرا مولا زین العابدین گیا, خود عباس کے لاشے کو اٹھایا, خود مولا عباس کے لاشے کو اٹھایا, خود قبر میں رکھا, اتر گئے قبر. بہت دیر ہو گئی جب میرا مولا زین العابدین قبر سے باہر نہ آیا تو بنی اسد والے کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مولا مورچے سے واپس چلا گیا یا مولا کا دم نہ نکل گیا ہو. چچا کے لاشے سے لپٹ کر کہا ہم ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے. اب جو ہم نے قبر میں دیکھا تو عجیب منظر تھا. عباس کی کٹی ہوئی رگوں پر زین العابدین نے اپنے ہونٹ رکھے ہوئے اور آواز دے رہے تھے چچا خیمہ پر آ گئے تھے, چچا سکینہ کے دروازے